السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم سورہ المائدہ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں اور حرام ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کی نہ تو لسٹ موجود ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں ان تمام چیزوں کی لسٹ ملتی ہے۔ قرآن مجید میں کچھ اصول بتا دیے گئے ہیں، مثلا یہ کہ طیبات تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب طیبات کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے تحت کون کون سے کھانے آتے ہیں، یہ اس علم سے تلاشا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر پہلے روز سے ڈال رکھا ہے۔ ہم بے شمار سبزیاں کھاتے ہیں، مثلا ہمارے علاقے میں پالک ہے، چورائی ہے، میتھی ہے، بتھوا ہے، سرسوں کا ساگ ہے، اور نہ جانے کتنے ساگ ہم کھاتے ہیں، نہ جانے کتنے پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں۔ ان کی لسٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں انسانی فطرت اور انسانی مطالعے سے طے ہوئی ہے کہ یہ سب پاکیزہ چیزیں، اس کو کھانا چاہیے۔ اسی طرح سے حرام میں بھی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر بات سمجھ میں نہیں آتی، بات واضح نہیں ہو پاتی، کچھ اشتباہ اور اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو چند چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ حرام ہیں، وہ اصل میں اسی کے تحت ہیں، یعنی اس کو طے کرنے میں کچھ اشتباہ ہو سکتا تھا اور ہوا بھی، اس وجہ سے قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ان آیتوں میں کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو چیزیں حرام ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ کتا حرام ہے، گیدڑ حرام ہے، شیر حرام ہے، چیتا بھیڑیا حرام ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہم کو پتہ ہے، لیکن یہاں پر جو باتیں ہیں وہ ان سب سے ہٹ کر کے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان چیزوں میں ذرا اشکال اور اشتباہ پیدا ہو گیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات کہی گئی ہے۔ اس کی پہلی آیت میں سورہ المائدہ کی، المائدہ کے معنی دسترخوان کے آتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، مائدہ یا میدہ وغیرہ ہم ویسے گھروں میں بولتے بھی رہتے ہیں۔ پہلی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہارے لیے کیا چیز حلال ہے، تھوڑا سا اشارہ کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر حرام کی لسٹ ہے۔ وہ پہلی آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اس آیت میں حلال کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کی قسم کے جانور حلال کیے گئے۔ بہیمہ درندے کو کہتے ہیں اور بہیمۃ الانعام ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جو چرنے پھرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے کہ تمہارے لیے چرنے پھرنے والے جانور حلال کیے گئے۔ یہی بہیمۃ الانعام ہوتے ہیں جن کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس میں اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اس طرح کی جو چرنے پھرنے والی چیزیں ہیں وہ اسی کے تحت آتی ہیں۔ پھر آگے کہا گیا کہ سوائے ان چیزوں کے جو آگے آپ کو بتائی جائیں گی وہی حرام ہے، بقیہ سارے بہیمۃ الانعام حلال ہیں۔ اب ہم آگے کی چیز دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ فرمایا گیا کہ تم پر حرام کیا گیا مردار، یعنی جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ
ذبح کرنے کا مقصد موت دینا ہی ہے، تو اگر اپنے سے کوئی مر جائے تو کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کو یہ اشتباہ یا اشکال ہو سکتا تھا، اور اس زمانے میں ہوا اور سوالات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدے کر دیا کہ خود سے مرے ہوئے جانور تمہارے لیے حرام ہیں، کیونکہ ذبح کرنے سے اس کا وہ فاسد مادہ خون کی شکل کا باہر آ جاتا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سے والدم، خون بھی حرام ہے۔ اب ان جانوروں کے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا، جسے ہم کلیجی، پھپھسا وغیرہ کہتے ہیں، یہ بھی خون کا جمع ہوا حصہ ہوتا ہے، یہ حلال ہے۔ تو اب اس کی روشنی میں یا اس کے تحت کوئی اس بہتے ہوئے خون کو بھی نہ حلال کر لے، تو یہاں پر وعدے کیا گیا کہ نہیں، وہ حرام ہے۔ گویا وہ خون جو بہتا ہو، جو جب نکلے تو بہہ کے نکلے، وہ حرام ہوتا ہے، اور بقیہ جو جمع ہوا ہے آلریڈی وہ حرام نہیں ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت۔ سور اصل میں بھیڑ بکری کی اسپیشیز ہے، خاندان اس کا بھیڑ بکری ہے، لیکن اس کے اندر دو کوالٹی پائی جاتی ہے۔ ایک تو بھیڑ بکری کی طرح سے یہ کنا، بھوسی، گھاس بھوسا بھی کھاتا ہے، اور اس کے اندر درندگی بھی ہے، یہ گوشت بھی کھاتا ہے، یعنی یہ گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک متنازع فی قسم کا جانور ہے۔ اس کے اندر اور جو خرابیاں ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن یہ بنیادی وجہ ہو سکتی تھی لوگوں کے شبہ میں پڑنے کی کہ خاندان تو اس کا بھیڑ بکری کا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سور آج بہت سے لوگ کھاتے ہیں، یعنی اور جو درندے وغیرہ اس کو نہیں کھاتے، لیکن سور کھاتے ہیں۔ یہی سب کنفیوژن کی وجہ سے عیسائیت، جو خود کسی زمانے میں اسلام کا علمبردار تھا، اپنے دین کو عیسائیت سے جو تبدیل کیا، یعنی اللہ کا دین تو اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہی دین چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کے ماننے والے فالوورز وہ اپنے دین کا نیا نیا نام رکھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ایک نیا دین رائج ہو جاتا ہے، اس میں پرانے یعنی اسلام کی بھی باتیں ہوتی ہیں، تو سور ان کے یہاں کھایا جاتا ہے، تو سور بھی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہیں۔ یعنی ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کریں، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی قبر، کسی داتا، کسی بت کے نام پر آپ ذبح کریں، وہ تو طے ہے کہ وہ حرام ہے، کیونکہ جانوروں کو ذبح کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی بھی جان کو اپنی مرضی سے، کسی اور کی مرضی سے نہیں لے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، تو آپ اللہ کے نام سے ہی ذبح کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ فقہا میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو کلمہ گو ہے، وہ اگر بغیر بسم اللہ اور اللہ اکبر کے ذبح کر دے، تو اس سلسلے میں دونوں رائے ہیں کہ اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، کیونکہ وہ کلمہ گو ہے، گرچہ کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بغیر بسم اللہ کے بھی ذبح کر دے تو کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو پھر کوئی صورت اس کی ذبح کی کھانے کی نہیں ہے۔ والمنخنقۃ، اور اسی طرح سے گلا گھٹنے سے جو مرا ہو، خود سے مرا ہو، کسی بیماری کی وجہ سے، اس کا ذکر اوپر آ گیا۔ ایک آپ نے دیکھا کہ رسی میں پھنس گیا ہے اور پھنس کے گرا اور مر گیا، آپ نے سوچا کہ ابھی تازہ تازہ تو مرا ہے اور جا کے اس کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیں، تو اگر وہ مر گیا ہے تو آپ اس کو نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے۔ والموقوذۃ، مرنے کی ایک شکل چوٹ بھی ہے، آپ نے فائر کیا یا کسی اور چوٹ سے وہ مر گیا، تو بھی آپ اس کو نہیں کھا سکتے جب تک کہ اس کا ذبیحہ نہ کیا جائے، اسے ذبح نہ کیا جائے، اس کا گلا کاٹ کر کے اس کا خون نہ نکالا جائے۔ والمتردیۃ، یا گر کر کے مرا ہو، کہیں اونچائی سے کنویں میں گر گیا ہو یا کسی وجہ سے مر گیا ہو۔ والنطیحۃ، اور سینگ مارنے سے، آپس کی لڑائی میں اگر وہ مر گئے ہوں تو بھی نہیں کھائے جا سکتے۔ وما اکل السبع، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، پکڑ لیا ہو، الا ما ذکیتم، ہاں
ایسے جانور کو اگر آپ زندہ پا جائیں اور اس کو ذبح کر لیں تو وہ حلال ہو جائے گا۔ کسی درندے نے پکڑا ہو اور وہ اس کو مار نہ سکا ہو، اسے زخمی کیا ہو، کہیں سے نوچا کھسوٹا ہو، لیکن آپ اس کو زندہ حالت میں پا کر ذبح کر دیں تو پھر وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو نصب پر، آستانے پر، مزاروں پر، بتوں پر، یا نصب جو چیز فکس کی گئی ہو، نصب کی گئی ہو، جہاں پر آدمی کچھ اپنی فریادیں کرتا ہو، مانگتا ہو، سجدے وغیرہ کرتا ہو، تو ایسی جگہوں پر جو ذبیحے ہوں گے وہ حرام ہوں گے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اسی طرح سے جوئے میں جیتا گیا گوشت یا جیتی ہوئی چیزیں بھی کھانا حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب فسق ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوا ہے وہ تمہارے دین میں اب کسی طرح کا بگاڑ پیدا کرنے سے مایوس ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے پورا کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین، بطور طریقہ تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس کا بیان کیا ہے کہ کھانے پینے کے اس بیان کے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ دین کی ساری باتیں واضح کر دی گئی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی واضح تھیں، اس میں جہاں کہیں شبہہ اور اشکال تھا اس کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ اب کسی طرح سے تمہارے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے، دشمن یا جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ تمہیں اب نہ بہکا سکیں، اور تمہیں ان سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ایسی ہے جو ایک نئی بات کہتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ یعنی حرام کھانوں کو کیا کسی سبب سے کھایا جا سکتا ہے، تو اسی کے بارے میں آگے ایک بات ہے، وہ ذرا غور سے سماعت کریں۔ فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، جو کوئی بھوک سے مجبور ہو جائے، استرار کی کیفیت پیدا ہو جائے، یعنی کسی کی جان پر بن آئی ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، کھانے کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ حرام چیز ہی ہے، حرام کھانا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جان زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم حرام چیزیں کھا لو۔ غیر متجانف لإثم، بس نیت تمہاری گناہ پر آمادہ نہ ہو، یعنی کھانے کے پیچھے یہ مقصد نہ ہو کہ حلال ہو یا حرام ہم تو کھائیں گے، موقع ملا ہے کھا لیتے ہیں پھر دیکھا جائے گا، اس طرح کی باتیں نہ ہو، بلکہ آپ کے پیش نظر یہ ہو کہ مجھے اپنی جان بچانی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس نے ان سب چیزوں کو حرام کیا ہے اسی نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اس کھانے کو استعمال کر کے اپنی جان بچائیں اور بقیہ دین کے احکام پر عمل کریں۔ فإن اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک آیت اس سلسلے میں اور بھی ہے جو کتوں یا شکاری جانوروں کے ذریعے شکار سے متعلق ہے، اس کا بھی جان لینا بہت ضروری ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، یعنی جب حلال حرام کی بات اوپر ہو رہی تھی تو اس دوران کچھ سوالات بھی آئے ہوں گے لوگوں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب آخر میں دے دیا ہے۔ حالانکہ اوپر درندے کے پکڑنے والے جانوروں کی بات آئی تھی کہ اگر درندے نے کسی جانور کو پکڑ لیا ہو اور اس جانور کو آپ زندہ پا جائیں، اس کو ذبح کر لیں، یعنی ذبح کا جو طریقہ ہے بسم اللہ کر کے اس کو ذبح کر لیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ پھر کتوں سے متعلق یا پالتو شکاری جانوروں سے متعلق سوال آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں وہ عین اسی طریقے سے شکار کرتے ہیں جس طرح سے آپ ذبح کرتے ہیں، یعنی وہ گردن کو پکڑیں گے اور اس وقت تک اس کو پکڑے رہیں گے جب تک کہ اس گردن سے پورا خون نہ نکل جائے اور وہ مر جائیں۔ تو کیا ایسے جانور حلال ہے کہ حرام ہے، اسی سلسلے میں یہاں بات کہی گئی ہے
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام طیب چیز، پاکیزہ چیز حلال ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور ان جانوروں کو جنہیں تم نے سدھایا ہے اس علم سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یعنی سدھانے کا، کسی کو کنٹرول کرنے کا جو علم اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اے انسانوں، اس کے ذریعے سے تم نے جن شکاری جانوروں کو، کتوں کو یا اور اس طرح کسی جانور کو تیار کیا ہے، تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں اسے تم چاو سے کھاؤ، یعنی وہ شکار کر کے شکاری کو جو تمہارے لیے روکے ہوئے ہیں ان کو تم کھا سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، البتہ جب ان شکاری جانوروں کو چھوڑو تو ان پر بسم اللہ پڑھ دیا کرو، یعنی ان کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اس کے ساتھ کہہ لیا کرو۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ وہ شکاری یا سدھائے ہوئے جانور جب پکڑیں تو ان کو جا کے ذبح کرو بسم اللہ کر کے۔ یہ بات اوپر آ چکی ہے، دوبارہ اس بات کی یہاں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں اصل میں یہی بات تھی کہ اگر ہم شکاری جانوروں سے ذبح کرائیں جن کو ہم نے سکھا رکھا ہے، جن کو ہم نے بتا رکھا ہے کیسے جانور کو پکڑنا ہے، کیسے بدن سے خون نکالنا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں پکڑتے، وہ جا کے سیدھا گلا ہی پکڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس چھوڑتے ہوئے بسم اللہ کریں، اس کے بعد پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے، بھلے ہی ان کی دبائے دبائے وہ مر گئے ہوں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ بڑی اہم باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔